باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اور حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عظیم ہے، جبار ہے، ستار ہے، اول بھی وہ ہے اور آخر بھی وہ ہے۔ اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارے کون علی جن کے لیے نبی فرماتے ہیں زیونوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلس کو علی کے ذکر سے۔ اس کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ کبھی فرماتے ہیں لحمو کا لمی، دمو کا دمی، حربو کا حربی، جسمو کا جسمی۔ کبھی فرماتے ہیں یا علی آپ کو علم کے اظہار کا موقع ملا، آپ کو شجاعت کے اظہار کا موقع ملا۔ آئیے اسد اللہ کی شجاعت کا ایک منظر پیش کروں۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ صرف 20 سال کی مولا علی نے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کیا۔ جب تو ذوالفقار میں نازل نہیں ہوئی تھی، ذوالفقار جنگ احد میں نازل ہوئی تھی۔ تو بدر میں علی کی شجاعت دیکھ کر یہ پتا چلا کہ علی ذوالفقار کے محتاج نہیں ہے، ذوالفقار علی کی محتاج ہے۔ جنگ خیبر میں بھی 39 دن تک جنگ جاری رہی۔ نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے نبی کا محب ہوگا اور محبوب ہوگا۔ نبی نے مولا علی کو علم دے کر خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ قلعے کے اوپر جو یہودی بیٹھے تھے ان سے کسی نے کہا بھاگو، تو انہوں نے کہا وہ تو 39 دن سے آ رہے تھے۔ تو اس نے کہا جو 39 دن سے آ رہے تھے وہ اور تھے، آج جو آیا ہے وہ حیدر کرار ہے۔ جب مرحوم مولا علی کے سامنے آیا تو اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ جمال روح نبی، حسن کبریا ہے علی، خدا نہیں ہے مگر مظہر خدا ہے علی، کچھ اس لیے بھی تو حیدر ہے شہر علم کا در، دلوں کو علم کی خیرات بانٹتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا کہنے سالم شیرازی، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے کوزے میں بند کیا ہے اس سمندر کو، ہر چند کہ کوئی حقیر پر تقصیر کیسے ممکن ہے کہ علی کی شان میں، اس کی ولا میں، اس کی محبت و عشق میں وہ پورا اظہار کر سکے جو حقیقی معنوں میں اظہار ہے۔ لیکن بہرحال جو آپ کی کوشش و کاوش ہے وہ بارگاہ ایزدی میں بھی اور بارگاہ علی ابن ابی طالب میں بھی قبول کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، گفتگو جاری ہے اور گفتگو جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس کے عنوان سے ہے۔ میں چاہوں گا کہ قمر عمران احمد خان صاحب آپ سے جانوں کہ ایک علی ابن ابی طالب، ایک چچا زاد بھائی رسول اللہ کے، ان کو ایک بحیثیت صحابی کس کردار میں پیش کیا جائے اپنے بچوں تک کہ بچوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ کون تھا علی۔ سپر ہیروز کا زمانہ ہے، بچوں کو سپر ہیروز دکھائے جاتے ہیں۔ یہ اس طاقت، اس قوت اور اس اہلیت کا حامل ہے، اور یہ کریکٹر کے طور پر جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ یا ان کے موبائل پہ آ جاتا ہے۔ ان کو حقیقی سپر ہیرو بتانا ہے، کیا بتائیں گے ہم؟ دیکھیں، یہ سمجھانے کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ آگاہی دینی ضروری ہے کہ ہم جس خطبے کو، خطبہ حجۃ الوداع کو اکثر ہم آخری خطبہ سمجھتے آئے ہیں، ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کا اصل مرتبہ۔ اس کے 7 دن بعد 18 ذی الحج کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا۔ اس خطبے کی جو شروعات انہوں نے کی وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 کا ایک حصہ تلاوت کیا، نبی اولیٰ بالمؤمنین وانفسہم، یعنی نبی مومنین کی جان کے اولیٰ ہوتے ہیں۔ اس کے فوری بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی۔ حدیث ثقلین یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہ ہوگے۔